بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ گزشتہ درس کے اندر زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو ہوئی اور اس میں نے عرض کی تھی کہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ 4 قسم کی: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ جب انسان صاحب نصاب ہو گیا، عاقل بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک فرد اپنے اپنے مال کا خود حساب لگائے گا۔ اس پہ سال گزر جائے اور سال کے بعد وہ اپنے کل مال کا حساب کرے گا۔ درمیان میں اگر مال کہیں کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، اول میں بھی صاحب نصاب ہے، تو آخر میں مال کا حساب کرے گا۔ اگر اس کو مال 1 دن پہلے کچھ آیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ہر مال کے اوپر الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ سارے مال کا حساب کر کے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں گے تو 2.5% نکل آئے گا، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اس میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گھروں میں خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے کر لیتی ہیں کہ کچھ اپنی بچیوں کے نام کر دیا، تو کیا ان کے اوپر پھر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یا اسی طرح سے خواتین کے پاس سونا ان کو شادی کے موقع پر ان کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ مہر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ یہاں ملکیت کا اعتبار ہوگا، کہ دیکھیں گے کہ ملکیت کس کی ہے۔ اگر شادی کے موقع پر عورت کو سونا دیتے ہوئے مہر میں لکھوا لیا ہے، تو پھر تو وہ عورت کی ملکیت ہو گیا۔ یا پھر اس نے صراحتاً اپنے الفاظ سے کہہ دیا یہ آپ کی ملکیت ہے، میں آپ سے واپس کسی صورت میں نہیں لوں گا، تو پھر تو اس کی ملکیت میں ہے۔ پھر اس کا زکوٰۃ کا حساب کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، عورت اس کی زکوٰۃ دے گی۔ اگر خامد اس کی طرف سے دے دیتا ہے، بھائی دے دیتا ہے، والد دے دیتا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن اس کو بتا کر دے گا۔ اگر یہ نہیں دیتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں، وہ گناہ عورت کے ساتھ ہے، کیونکہ شریعت یہی چاہتی ہے کہ سونا چاندی جو ہے وہ ایک جگہ مجتمع ہو کے نہ رہیں، یہ اب مارکیٹ کے اندر نکلے جس سے پوری ملت کا فائدہ ہو۔ اس لیے اسی کے اوپر سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر بچوں کے نام کیا ہوا ہے، تو اگر وہ یہ ہے کہ ان کی ملکیت کر دیا، مثلا اکثر یہاں جو دیکھی ہے ترتیب کہ نانی یا نانا جی ننھیال والے وہ اپنے نواسیوں کو زیور شروع میں ہی دے دیتے، کچھ کنگن بنوا کے دے دی، انگوٹھی بنوا کے دے دی، تو اگر تو وہ ان کی ملکیت میں ہے تو پھر تو اس کا حساب ماں کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
لیکن اگر ان کی ملکیت میں نہیں، ارادہ یہ ہے کہ یہ اتنی مقدار ایک کو دے دوں گی، اتنی مقدار دوسرے کو دے دوں گی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ پھر جس کی ملکیت میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ملکیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ خاوند نکاح کے موقع پر زیور تو ڈالتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ لکھواتے نہیں ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کل اگر کہیں ناچاکی ہو جائے تو ہم زیور عورت کو نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جب لکھا ہوا نہیں ہوتا تو قانونی طور پر ظاہر ہے وہ خاتون کا زیور نہیں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے تو پھر عورت کے اوپر زکوٰۃ اس کی واجب بھی نہیں، اس کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ مرد کی ملکیت میں ہے، خاتون کی ملکیت میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو چاہیے۔ جو آیت کریمہ آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے تو اس میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا اور نہ دینا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اللہ نے مصارف بیان کیے ہیں، اگر ان مصارف میں تو داخل ہوا تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، اگر ان مصارف میں تو داخل نہ ہوا پھر تجھے زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل خود اس لیے بیان کر دی کہ کہیں کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہ کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو نوازا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تقسیم اپنے ذمہ لے لی اور خود بتا دیا کہ ان کو دینا ہے کن کو نہیں دینا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ویسے تو صدقہ ہر مال خیر کے اوپر بولا جاتا ہے، بلکہ صرف مال کے اوپر نہیں، کلمہ خیر کے اوپر بھی صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ یہ ایک صدقہ ہے، ہر اچھائی کا بول وہ صدقہ ہے۔ لیکن یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ خاص ہے فقراء کے لیے، للفقراء یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ لام تملیک کے لیے ہے۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے گا۔ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوئے، للفقراء والمساکین۔ فقیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت مال ہو لیکن اس کی ضروریات کو پورا نہ کرتا ہو، ضروریات کے لیے کفایت نہ کرتا ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، بالکل کچھ نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ دو مصرف ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم مالیت ہو، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مال تجارت ہو، سونا چاندی، کل مالیت اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے کم ہے اور اس کی ضروریات کو وہ کفایت نہیں کر رہی، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو بالکل ہی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا مصرف بیان کیا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مأمور ہے۔ شریعت اسلامیہ کی طرف سے حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کے اوپر خرچ کرے۔ خود اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، کہ نبی جی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے۔ اب ایک آدمی تو سب سے صدقہ خود وصول نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اس نے اپنا نائب مقرر کرنا ہے، اور جن لوگوں کو نائب مقرر کرنا ہے ان کی تنخواہوں کی بھی ضرورت ہے، ان کے اخراجات بھی ہیں۔ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کام میں ہی لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، اور حاکم وقت کی طرف سے ان کو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ
اشکال کا ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ہم نے پہلے یہ کہا کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، تو جب ان کو تنخواہ دیں گے تو اس میں ضروری تو نہیں کہ یہ سارے غربا ہی ہوں، اس میں مالدار بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے زکوٰۃ کے محکمے کے اندر آگے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ رعایا کی طرف سے رعایا کا وکیل ہوتا ہے، وہ رعایا کی طرف سے زکوٰۃ وصول بھی کر سکتا ہے اور ان کے مصارف کے اوپر خرچ بھی کر سکتا ہے، یہ ان کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ جب یہ وکیل ہے تو اب یہ ان کی طرف سے وصول کر کے ان کے جو زکوٰۃ کے کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہیں دے رہا ہے، تو گویا یہ رعایا کی طرف سے، غربا کی طرف سے وکیل بن کے وصول کر رہا ہے اور پھر تنخواہ ان کو دے رہا ہے ان کی طرف سے وکیل بن کے۔ تو گویا کہ ایک غریب آدمی خود زکوٰۃ کا مواد وصول کر رہا ہے اور کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ یہ جو میرے زکوٰۃ کے مال کے کام کرنے والے لوگ ہیں جن میں ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ ان کو تنخواہ دے دو۔ تو یہ ایک غریب آدمی کی طرف سے وکیل بنانا ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی تنخواہ جو آ رہی ہے یہ تنخواہ مال زکوٰۃ سے نہیں بلکہ ان کی مزدوری ان کو مل رہی ہے ایک فقیر اور مسکین کی طرف سے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو کھانا دیا اور 7 ہنڈیا میں گوشت اوپر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود تو گوشت کھاتے اور ہمیں کچھ اور دیتے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باندی کے لیے صدقے کا گوشت آیا ہے، اور بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اسے منع فرمایا، تو آپ کے لیے اس لیے آپ کو گوشت نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، آپ کے لیے تو صدقہ ہے، اگر آپ ہمیں دے دیں گی تو ہمارے لیے یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ تو ایک فقیر آدمی جب مال لے لیتا ہے اس کے بعد وہ جس کو دے دے وہ دے سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، لیکن یہ اختیار جو رعایا کی طرف سے وکیل بننے کا ہے یہ صرف حاکم وقت کو ہوتا ہے۔ کسی مدرسے کا محتمم ہو گیا، کسی انجمن ہے اس کا سرپرست ہے، یا کوئی ہاسپٹل ہے وہ جو چلا رہا اس کا جو سرپرست ہے، وہ رعایا کی طرف سے وکیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی انجمن ہے، مدرسہ ہے یا ہاسپٹل ہے یا کوئی اور فلاحی کام میں ایسی تنظیم ہے جو غربا کے لیے کام کرتی ہے، تو وہاں جو لوگ کام کرنے والے ہیں اس کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے، ان کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی، صرف یہ اس کو دی جا سکتی ہے جو حاکم وقت کی طرف سے مقرر ہو، کیونکہ حاکم وقت رعایا کی طرف سے وکیل ہوا کرتا ہے۔ اگلا موضوع بیان کیا جی، یہ بتائیے کہ کوئی بندہ آپ سے ادھار لے لیتا ہے تو مدت مقرر نہیں کرتا، دیتے دیتے 2 سال 3 سال 4 سال، جو موضوع کے مناسب ہے وہ ابھی پوچھیں، باقی بعد میں پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب ہوگا۔ وفی آگے فرمایا چوتھا جو اس کا مصرف ہے، وَالْمُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبُ، مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جن کے قلوب کو نرم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال ان کو دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ان میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ مسلمان ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور ابھی ان میں ایمان کی مضبوطی نہیں آئی تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دے دیتے تھے تاکہ ان کے قلوب میں مضبوطی آ جائے، کہیں کسی لالچ کی وجہ سے واپس کفر کی طرف نہ لوٹ گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کفر کی حالت میں تھے لیکن اسلام سے متاثر تھے، اگر ان کے اوپر احسان کیا جاتا تو امید طبی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر لیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ ایک جو مؤلفۃ القلوب کا مصرف تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا،
حضور کے بعد اللہ نے اسلام کو شان شوکت بخشی، اور یہ مصرف اب علماء کہتے ہیں کہ اب موجود نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اگر کبھی کسی وقت میں اس کی ضرورت باقی رہے گی، اسلام کی کمزوری آ جاتی ہے اور ضرورت ہے، تو پھر یہ مصرف پھر بھی آ سکتا ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن چھڑانے کے لیے، اگر کوئی غلام ہے اور آقا اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر تو اتنی رقم دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کی گردن کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اس کو رہائی حاصل کروائی جا سکتی تھی۔ اور آج کے دور میں چونکہ غلامی نہیں ہے الحمدللہ، تو آج کا یہ مصرف قیدیوں کے اوپر آ جائے گا۔ کوئی آدمی قید کے اندر ہے اور قیدی حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ اتنا مال دے دے گا تو اس کو رہائی حاصل ہو جائے گی، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے کے اس کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا مصرف فرمایا والغارمین، اور وہ لوگ جو قرضے کے اندر دبے ہوئے، کوئی اچانک آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، غارمین میں یہ سبھی داخل ہو جائیں گے۔ کیا تھا ٹھیک ٹھاک مالدار تھا، اچانک سے کوئی ایسی مصیبت ہے اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، یا وہ مقروض ہو گیا اور اب قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں، اس سے مراد یا تو حاجی ہیں یا مجاہد ہیں۔ اور ایک مصرف اس میں طلباء کا بھی ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں، اگرچہ گھر میں مال موجود ہے لیکن حج کے لیے گیا، وہاں پر اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اب گھر سے منگوانے کی بھی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو وہاں یہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ اسی طرح مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، گھر میں مال موجود تھا، صاحب نصاب تھا، لیکن اس وقت وہ گھر سے رابطہ نہیں کر سکتا، وہ مال اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی وقتی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دین سیکھنے کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اگر ان کی ضرورت ہو، اور گھر میں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہوں، لیکن جس وقت وہ سفر کی حالت میں ہیں اور گھر سے دور ہیں، اس وقت میں ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے سفر میں نکلا ہوا ہے، سفر میں گیا، بیچارے کے پاس مال تھا، جیب کٹ گئی، اب کوئی صورت نہیں ہے، موبائل بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، گھر میں رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے بھی زکوٰۃ وصول کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ وہ مصارف تھے جن کے لیے اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ یہ صدقے کے مصارف ہیں۔ اس میں یہ بات واضح میں نے پہلے عرض کر دی کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے مالک بنانا ضروری ہے، تو جس مصرف میں بھی زکوٰۃ خرچ کریں اس میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اب جب ہم کسی مدرسے میں دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ دیتے ہیں جو غریبوں کے لیے ایک امدادی طور پر قائم کی گئی ہے، تو وہاں پر جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے وکیل ہوتا ہے، دینے والے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ فقراء کی طرف سے وکیل نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اس کو اپنے مصرف میں خرچ نہیں کر لیتا اس وقت تک ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جب وہ اپنے مصرف میں خرچ کرتا ہے پھر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت اور جاننے والے، حکمت والے ہیں، ان کو علم ہے کہ کہاں زکوٰۃ کا مصرف ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب بھی سن کے وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا تو اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے قرض کی امید ہے کہ وہ جلد مل جائے گا تو پھر تو اس کی زکوٰۃ فوراً دے دے، اور اگر ایسا ہے کہ ابھی کوئی امید نہیں ہے، پتہ نہیں دے نہ دے، تو اس زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا جا سکتا ہے، جب وہ قرض دے دے اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اس میں ایک سال گزر سکتا ہے، 2 گزر سکتے ہیں، 3 4 5 سال گزر سکتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے کہ جس کی امید ہی کٹ چکی ہے، پھر جب ملے گا تو اس وقت پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی، ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، صرف تاخیر کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔
ہاں یہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ کی قرض کی رقم وہ استعمال کر رہا ہے اتنی رقم روزانہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا اجر کے اعتبار سے ثواب کا سیزن آپ کا چل رہا ہے، جتنی عرصے میں وہ آپ کا قرض واپس دیتا ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہی بات تھی، اور بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة